یا اللہ، جو تو نے دیا اور جو تو نے نہیں دیا اور جو تو نے دے کر واپس لے لیا، ان سب پر تیرا شکریہ۔ اور جو تو نے دیا وہ تیری نعمت، اور جو تو نے نہیں دیا وہ تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر واپس لے لیا وہ تیرا امتحان۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرمانا۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو پھر سے جوڑ دے اور مجھے اتنا مضبوط بنا دے میں ہر غم سہ سکوں، اور میرے بے چین دل کو سکون دے، اور میرے لیے وہ کر دے جو میرے حق میں بہتر ہے۔ آمین۔ اے میرے مالک، تو غفور الرحیم ہے، تیرے قبض قدرت میں تو سب کچھ ہے، تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، بس اے میرے اللہ مجھے صبر دے۔ یا اللہ، میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا، پھر یہ کیسا رشتہ ہے، درد کیسا بھی ہو، یاد ہمیشہ تیری ہی آتی ہے۔ بات تھی میری اللہ سے وہ پہلی ملاقات تھی۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدے کے لیے چنا گیا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو۔ آنسو بہت قیمتی ہیں، اسے اپنے رب کے سامنے بہاؤ۔ کن لوگ لاکھ کہے یہ ممکن نہیں، میں نے اس کے کن سے تقدیر بدلتی ہوئی دیکھی ہے۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ وہ جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے وہ نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے۔ رب ملا تو سب ملا، سب ملا رب نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اکثر لوگ تو توڑ جاتے ہیں لیکن رب ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایک سمندر ہے جسے کنارے پر کھڑا انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی گہرائیوں میں اترنا ہوگا۔ دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے، اور جان لو کر اس دونوں جہان میں کہ مالک کی محبت مل گئی تو دونوں جہانوں کو سکون پاؤ گے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر ضائع کیسے جانے دے سکتا ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس پوری دنیا پر بھاری ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ کیا پتہ اس رب نے تمہیں بار بار سننے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھایا ہو۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھا کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ اس رب کی محبت میں دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم نہ بناؤ، بس لوگوں کے دل تو الٹے ملتے رہتے ہیں، لیکن اپنا غم اللہ کی محبت کو بنا لو، کیونکہ جب اللہ تم سے محبت کرے گا لوگوں کے دل بھی ایسے بنا دے گا کہ وہ تم سے محبت کرے۔ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔
اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا، کیونکہ اللہ کی عظمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندوں کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس ذمہ داری کو بھی وہی لے لے گا۔ 5 بار اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ تو گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو ڈھال نہ کرے، مستقبل قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے جب کوئی اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جائے، اور یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے، نہ کہ ان کے دل رضا ہو کر بھی بکھر جائے، اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے عطا کرتا ہے۔ میری محبت ہے ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے، وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، میں پریشانی میں کھڑی اسے پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے، وہ پریشانی میں میری پکار کو سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر چیز پر بھاری ہے۔ جب توکل کرو تو یہ مت سوچا کرو کہ وہ ملے گا یا نہیں، اس کے بدلے انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے ملے گا اس کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا ہے، جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہترائی چھپی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت میں بدل کر تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے، بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلے۔ بڑھاپے میں اور تسبیحیں اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نہ نصیب ہو۔